پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے۔ دیکھیں، اگر 4 سنت جو غیر موقدہ ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہو۔ لیکن اگر 4 سنتیں موقدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی، تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا، ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے۔ تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورا ایک رکن کے برابر ہوتی ہے، تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی، جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلی ابراہیم تک بن جاتے ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ ہماری نظر میں راجح یہی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے۔ فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھ دے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں،
کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے۔ لہذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وتر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں پھسلن پیدا ہو جاتی ہے اس میں، کہتا ہے یار یہ میں نے بتا دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ جیسے آپ عورت کے حقوق پہ بات کرو، آپ بدنام نہیں ہوں گے، سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ ان حقوق پہ بات کرو جو عورت کو مل رہے ہیں لیکن وہ بنتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس پہ بولنا بہت مشکل ہے، بین الاقوامی دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی اور پبلک بھی آپ کے خلاف، خود آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف۔ آج کتنے میں نے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھا ہے صرف مکھن لگانے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حقوق وہ ہیں جو ہم گھر میں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اس کو دے دیا نا یہ حقوق تو وہ ہمارا باپ بن جائے کہ ہمیں گھر سے نکال دے گی۔ بیلنس بات کرنا، بیلنس، یہ بہت مشکل کام ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غامدی صاحب کیوں اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غامدی صاحب نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، بولا کہ نہیں بولا؟ کیونکہ زیادہ تر نوجوان یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنے ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، تو انہوں نے پھینک دی مارکیٹ میں، چلا دی مارکیٹ میں ایک بات، اس پہ کتنے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ نوجوان یہی سننا چاہتا ہے، آزادی سب کو پسند ہے۔ غامدی صاحب نے بول دیا کہ جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ابے بھائی یہ تو انگریز بھی بولتے ہیں حسن سلوک کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے، فوجیوں کے ساتھ بھی ہے، غلاموں کے ساتھ بھی ہے، مولا کے ساتھ بھی ہے۔ کون سا آپ نے ماں باپ کے لیے آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں؟ اصل چیز جو ماں باپ کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، ماں باپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، ہاں غیر شرعی چیزوں میں نہیں۔ اصل یہ ہے، اس پہ نوجوانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ماں باپ کی تعداد زیادہ ہے یا نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ظاہر ہے جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو خوش کس کو کیا جا رہا ہے؟ جوانوں کو خوش۔ تو ہر باطل کے پیچھے نا کمزوروں کے حقوق کا ایک لیبل ہوتا ہے، جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں، جن لیبل پھر وہ ہمدردیاں لیتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب کا کل ایک کلپ طلاق کے مسائل میں، یہ جو مولویوں نے طلاق کے فضول کے مسائل بنائے ہوئے ہیں، بھائی طلاق سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، اور پھر طلاق سے پہلے ایک شریعت نے پروسیس بیان کیا ہے، یہ ہوتی ہے، پھر اس میں حکومت کو قانون سازی کی بھی اجازت ہے کہ حکومت اگر کوئی لا بنا دیتی ہے طلاق کے بارے میں تو اس لا کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ سب نے لکھا یہ ہیں، دیکھو مولویوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں منہ سے غصے میں طلاق نکالوں اور وہ ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نکالوں تو میری مرضی ہو کہ میں اس کو ہوں یا نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے چھوڑنا ہوگا تو میری مرضی میں اس کو طلاق کو کنسیڈر کروں گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو کاؤنٹ نہیں کروں گا۔ تبھی نیچے اتنے کمنٹس، باہر ملکوں میں غامدی صاحب کو بہت فالو کیا جاتا ہے، امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، کیونکہ وہ لوگ اسی ٹائپ کا اسلام چاہتے ہیں جس دو آزادیوں سے، جو ہر طرح کی پابندیوں سے پاک اسلام ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میرے جیسے فنڈامنٹلسٹ مولوی کے پاس جب کوئی طلاق دے کے آئے گا،
غصے میں جتنا اچھلتے کود رہا ہو، کلابازیاں کھا رہا ہو، بچے رول رہے ہو، بیوی چیخو پکار کر رہی ہو، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو بول دوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی پھر وہ کہے گا اس سے نہیں پوچھو، یہ فتویٰ اہل حدیثوں سے جا کے لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ کس سے لو؟ اہل حدیث. وہ فتویٰ غامدی سے لو، فلانے سے لو، ڈمکانے سے لو. تو وجہ اس کی یہی ہے میرے بھائی، سب سے بڑی آزمائش مفتی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے یا پرواہ نہیں کرتا. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اس میں حق پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوا پرست لوگ جو شہوت پرست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شریعت کی یعنی ان کی بات کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. شہوت پرست علماء جو ہوتے ہیں وہ پبلک کو فیور دینے میں لگے ہوتے ہیں، پبلک کو فیور دینے میں. اب غامدی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کر دی، سب کہہ رہے ہیں زبردست. ایک نے لکھا کہ اتنی لمبی تقریر ہے، دلیل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں، دلیل سے خالی. ابھی وہ غامدی صاحب کا کلپ چلا ہے نا، ایک 4 شادیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ خواتین کا فیور لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ کس کا فیور لینے کے لیے؟ وہ خواتین سے بہت خوش ہوتی ہے. میرے بیان میں دیکھو 4 خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ بیچاری پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں یہاں وہی شروع کر دوں بس بیویوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق آزاد کرو ان کو، اور کچھ بھی نہیں، کوئی سربراہ بھی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ کرتا رہوں، تو آپ تو آؤ گے پھر بھی ڈبل خواتین ہو جائیں گی بیان میں، ڈبل خواتین. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کا لفظ بھی آپ کو پاکستان کے منجن والا کام ہوتا ہی پاکستان میں، اس لیے یہ لفظ بھی آپ کو کہاں ملے گا؟ پاکستان میں ملے گا یہ لفظ. تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جب گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ آپ کے کسی ریلیٹو کے خلاف جا رہا ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اس آزمائش میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جو میرے ریلیٹو ہیں وہ غلط ہیں، اب میں کیسے فیصلہ دوں اس کے خلاف بھائی؟ تو میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. میں نے کہا بھائی اب کیا کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو بولا لکھ کے لاؤ. ایک طرف کون تھے؟ میرے ریلیٹو تھے، مجھے پتا تھا یہ غلط ہیں. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور جو فیصلہ میں چاہ رہا تھا ٹرخاؤں، پہلی کوشش تو کرو کسی اور سے فیصلہ کرواؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے رشتہ داری ٹوٹے گی. اب کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لکھ کے لے کر آؤ، جو فیصلہ میں کروں گا ہر قیمت پہ ماننا پڑے گا، اس میں چوں چنا کی اجازت نہیں ہوگی. میرا خیال تھا یہ سنتے ہی بھاگ جائیں گے، نہیں آئیں گے ادھر. میں نے کہا نہیں آپ ہی کرو گے. تو ہمارے جو قریبی تھے ان کا خیال تھا شاید میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور دائیں بائیں نہیں، جو اس میں لکھا ہوگا میں اس کے حساب سے کروں گا. تو وہ لکھ کے لائے، تو ہم نے فتویٰ ان کے خلاف دے دیا جو ہمارے اپنے ریلیٹو تھے. وہ اتنا غضبناک ہوئے. میں نے کہا مجھ سے کیوں کروا رہے تھے فیصلہ؟ اب کہے تو آپ کرو. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کا ایسے موقع پہ کسی اپنے کے خلاف جانا، کسی اپنے کے خلاف جانا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے جو کہا نا کہ تم دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. آگے اللہ کے الفاظ ہیں کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بہت زبردست الفاظ ہیں. اللہ نے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ملامت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان محبوبہ کے لیے، عاشق اپنی معشوقہ کے لیے تو بدنامی برداشت کر لے گا، ورنہ انسان کو جتنی عزت جتنی پیاری ہوتی ہے نا اتنی دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. اکثر عاشقوں کی بےزتی آپ نے سنی ہوگی، عاشقوں کے علاوہ کسی کی بےزتی ہوتی ہے؟ بھائی عاشق لوگ جو ہے نا، عاشق، وہ ایک متنبی کا شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے بڑا زبردست. یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ عدل العوادل حول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ. متنبی نے ایک شعر کہا ہے، متنبی کہہ رہا ہے جیسے کسی عاشق کی مثال بیان کی، اس عاشق کو محبت ہو گئی کسی معشوقہ سے. اب یہ مثال آپ کو ایک زبردست سمجھ میں آئے گی نا. اب تک سارا بیان ایک طرف، اب آپ کی توجہ بھی اس طرف ہو گئی ہے اور اب بات سمجھ میں آنا آپ کے شروع ہو گئی. تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے ملامت کر رہا ہے عشق کی وجہ سے کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے اور بدنام ہو رہا ہے. جس کو عشق ہوتا ہے وہ گلی محلے کے چکر لگاتا ہے نا، بدنام پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی نہیں بدنام.
اب تو بےغیرتی ماشاءاللہ ایسے عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ بےغیرتی کے کاموں پہ انسان کو عزت ملتی ہے. جتنا بڑا بےغیرت ہوگا لوگ کہیں گے ان سے ملیے. اب تو مجھے لگ رہا ہے بےغیرت کا لفظ بھی اب گالی کے بجائے عزت کا لفظ بن جائے گا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ہے, بندہ بڑا بےغیرت ہے, لوگ کہیں گے یار فوراً کرو شادی, بےغیرت ہے نا. تو یہ زمانہ ایسے چینج ہو رہا ہے, زمانہ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. تو اگر کہہ دیں نا غیرت مند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, پتہ نہیں رسی سے باندھ دے گا, کیا کرے گا, پردہ کروائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. جب وہ کہتے ہیں نا میں پردہ نہیں کرواؤں گا, میں اسکرٹ پہنا کے گھماؤں گا, سلیو لیس کپڑے پہناؤں گا, اگر اس کو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس ماس کرنا ہے تو وہ بھی میری طرف سے پرمیشن. اگر اس کا کوئی پرانا بوائے فرینڈ ہے, یہ کلاس فیلو ہے, اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اس گروپ میں, اس میں یہ گپ شپ لگاتی ہے, پراڈ مائنڈیڈ آدمی ہے, نو میٹر, نو میٹر. تو ایسا داماد سب کو پسند. کتنا اچھا داماد. اسی کو تو بغیرت کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, اسی کو کیا کہتے ہیں, بغیرت کہتے ہیں. اور وہ کیا میں پردہ کراؤں گا, میں جو ہے ٹھیک ہے گھماؤں گا پھراؤں گا اپنے ساتھ, لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے, حالانکہ وہ غیرت مند ہے. تو یہ کافر کا جب سے دنیا میں رواج ہوا ہے نا, اس نے معیارات ہی چینج کر دیے ہیں اچھے اور برے کے. تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ یا لائمی کفل ملامہ عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. وہ کیا زبردست بات کی ہے. کہتا ہے دیکھو مجھے عشق ہو گیا اور لوگ آ کے مجھے ملامت کرتے ہیں, ابے تو سنا ہے سیٹ ہو گیا فلانی کے ساتھ, تو فلانی ڈمکانی کے ساتھ سیٹ ہو گیا, ابے کیا بے شرم آدمی. تو کہتا ہے مجھے ملامت مت کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ مس کالیں ہیں سب ضائع ہو رہی ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمارے حضرت یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے, اللہ کی محبت, کہ اللہ کی اتنی محبت پیدا کر لو کہ یہ سب آپ کو مس کالیں لگیں. یہ کیا لگیں, مس کی کالیں نہیں, مس کالیں. ایک تو مس کی کالیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں مس کالیں. تو شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے آ کے ملامت کرتے ہو نا کہ تجھے فلانی سے عشق ہو گیا اور تم سمجھتے ہو میں شرمندہ ہو رہا ہوں, ٹھٹھرتا جا رہا ہوں, سمٹتا جا رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا میری صحت پہ. کفل ملامہ عن الذی, تم ملامت کرنا بند کر دو کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اذل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو کسی کی محبت میں گرم ہو چکا ہے. ملامت کرنے والیوں کی ملامت, والی کیوں کہا, عورت کی ملامت مرد کو بہت بری لگتی ہے. مرد آپ کو کوئی بزدلی کا یا بغیرتی کا تانا دینا وہ نہیں اتنا برا لگتا, کوئی عورت کہے تو بغیرت ہے تو پھر آدمی کو بہت برا لگتا ہے. کیا خیال ہے, عورت کا تانا بہت برا لگتا ہے انسان کو. تو شاعر کہہ رہا ہے مردوں کی ملامت نہیں, عورتیں بھی آگے ملامت کریں. تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ عدل العوادل حول قلب التائہ, میرا دل جو پریشان ہے محبت میں, تو ملامت کرنے والیوں کی ملامتیں میرے دل کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں. وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ, اور محبوب کی محبت دل کے اندر بیچ سینٹر تک پہنچی ہوئی ہے, سیاہ نقطے تک. تو یہ ضروری ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت اس سینٹر میں پہنچے گی تو محبت نکالے گی نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ سینٹر میں پہلے سے مقام بنا لیے محبوبہ کی محبت نے, محبوبہ کی محبت سینٹر میں جا کے بیٹھ گئی ہے, اور ملامتیں دائیں بائیں سے گھوم کے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا.